بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سود اور سود کی حرمت پر مفصل بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیات سے مقدم ہے۔ یہاں اس سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا اس وقت عام رواج تھا۔ رواج یہ تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا، جب وہ مدت ختم ہوئی اور قرض خواہ نے رقم کا مطالبہ کیا تو مقروض کہا کرتا کہ تم میعاد بڑھا دو، میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ مدت تک جاری رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی، جسے سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگر ایک طبقے میں تن آسانی، حرام خوری، حرص و بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوم کے دوسرے طبقے میں حسد و اناد اور منافرت کی تخم ریزی ہوتی ہے۔ وہ امت جسے دنیا میں تبلیغ توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دینا ہو، اس میں ایسے عناصر کو کب برداشت کیا جا سکتا ہے جو ملی وحدت کو پارا پارا کر دیں؟ اس لیے اگلی آیتوں میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اس سودی کاروبار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بیشتر افراد اور قومیں اپنی فلاح و کامرانی کو دولت کی فراوانی میں مضمر سمجھتی ہیں اور اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کوشاں رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا، حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 131۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی ان اعمال کی بجا آوری میں تیزی کرو جو مغفرت کے حصول کے اسباب ہیں، ان میں سابقہ گناہوں سے توبہ، آئندہ گناہوں سے اجتناب کا عزم، ہر قسم کے نیک کاموں کا بجا لانا سب داخل ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ بعض کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی فی الواقع اتنی ہے جتنا آسمانوں اور زمین کا مجموعی رقبہ ہے، اور چوڑائی کی فراخی اور وسعت کا یہ عالم ہے تو اس کی لمبائی کا کیا کہنا۔ لیکن علماء لغت و ادب کی رائے یہ ہے کہ لم تقصد الآیات تحدید العرض ولکن اراد بذلک انہا اوسع شیئا رأیتموہ، یعنی یہاں جنت کے عرض کی مساحت کو آسمانوں اور زمینوں کی مساحت کے برابر ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ بطریقہ استعارہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی وسعت کا تم تصور کر سکتے ہو جنت اس سے بھی وسیع تر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔
ترجمہ: وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم برا ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی و افلاس میں اپنا عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کمال تقوی کی واضح علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے سود کا ذکر تھا جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کے کھایا جاتا ہے، اور اس میں صدقے کا ذکر ہے جس میں اپنا مال بغیر کسی ظاہری استحقاق کے غیر کو دے دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو۔ کاظم غیظ ان کی دوسری صفت ہے۔ غیظ شدت غضب کو اور کظم بھری ہوئی مشق کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان برافروختہ ہو جاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ اس کی تیسری صفت عفو ہے۔ عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ یہ چیز کظم غیظ سے اعلیٰ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ان کی چوتھی صفت احسان ہے۔ یہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کرے۔ اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ترجمہ: اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کی تفسیر۔ ان کی پانچویں صفت طلب مغفرت ہے۔ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، یعنی ان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ندامت انہیں آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کے ورد میں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے اس استغفار کا تمسخر اڑا رہے ہوں۔ فاحشتاً سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے، اور ظلموں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا اثر ان کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ: یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136 کی تفسیر۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس شخص میں یہ خصال حمیدہ ہوں، کیا وہ اپنے شہر، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے باعث ہزار فخر و برکت نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ سارے نوع انسانی کے لیے رحمت الہی ثابت ہوتا ہے، اور وہ
اس کا جائز مستحق ہے کہ اسے اولئک کا مجدہ سنایا جائے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ کامل معیار جس پر مسلمان کو پورا اترنا چاہیے۔ آخر وہ رحمت للعالمین کا غلام اور امتی ہے، وہ کیوں نہ اپنے آقا کی رحمت کا آئینہ ہو۔ لیکن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ترجمہ: گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کی تفسیر۔ سنن جمع ہے سنت کی، اور سنت وہ راستہ ہے جو شاہراہ عام ہو، وہ طرز زندگی ہے جس کا ہمیشہ التزام اور پابندی کی جائے۔ غزوہ احد کی تکلیفات، بدر کی فتح مبین، سود خوری کے نقصان عظیم اور مرد مومن کی صفات کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے کھلے ہوئے صفحے پر تم سے پہلے گزری ہوئی اقوام کے حالات جلی قلم سے مرقوم ہیں، تم انہیں پڑھ لو۔ فتح و سرخروئی کی عزت انہیں دی گئی جو ان صفات کے مالک تھے، اور ناکامی و ذلت انہی کے حصے میں آئی جو ان سے محروم تھے۔ قدرت کے قوانین یکساں اور اٹل ہیں، کسی کے لیے انہیں توڑا نہیں جاتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 کی تفسیر۔ عمل اور رائے میں کمزوری کو وہن کہتے ہیں، اور کسی عزیز اور پیاری چیز سے محرومی پر جو دل میں الم پیدا ہوتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے۔ احد میں پیش آنے والے ہوش ربا حادثات ممکن تھا کہ مسلمانوں کی کمر اور ہمت کو توڑ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب و منصور ہوگے اگر تم سچے ایماندار ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد جب بھی باطل سے صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، صحابہ ہی فتح یاب ہوئے، حتیٰ کہ ہر وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شامل ہوا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی، اور یہ صحابہ کرام کے مومن کامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نیز مولا تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسے الفاظ سے خطاب فرمایا جن سے انبیاء کو مخاطب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا انک انت الاعلی، اور غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو مجدہ دیا انتم الاعلون۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام کی۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ توانا ہے۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد حیات پر محکم یقین رکھتا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دہکتے انگاروں پر لیٹ کر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کے تختے پر مسکرا کر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے نیزے سے اپنا جسم گھائل کرا کر، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر جو عظیم فتح حاصل کی، وہ فقط ان کے نور ایمان اور ان کی قوت یقین کا فیضان تھا۔ جب تک امت مسلمہ ایمان و ایقان سے بہرہ ور رہی، ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر اس کے قدم چومتی رہی۔ ہر مارکے نے اس ارشاد باری پر مہر تصدیق ثبت کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بدر، خندق، حنین کے غزوات، یمامہ، قادسیہ اور نہاوند کے مارکے، محمد بن قاسم، طارق، غزنوی اور غوری کی فتوحات اور اولیاء کرام کی تبلیغی سرگرمیاں،
اور محیر العقول کامیابیاں عالم واقعہ میں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی کتنی حسین اور دلکش تفسیریں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ہر شخص کے ظاہر و باطن کا تفصیلی اور یقینی علم ازل سے حاصل ہے، تو پھر یہاں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جان لے سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے بڑی شرح و بسط سے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، مقصد ہے وَلِيَعْلَمَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، یعنی تاکہ اللہ کے دوست مومن اور کافر کو جان لیں۔ بعض نے کہا کہ یعلم بمانی یمیز و یعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو جتا دے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ مستقبل میں یوں واقع ہوگا، یہ علم تو ازل سے حاصل ہے، اس علم پر کوئی جزا یا سزا، مدح یا ذم مرتب نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی معلوم چیز علم باری کے مطابق خارج میں موجود ہوتی ہے تو اس وقت یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اب یہ چیز عدم سے وجود میں آ گئی، اور اسی علم پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ یہاں آیت میں علم کا یہی معنی مراد ہے جسے علم ظہور کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید۔ شہداء سے مراد شہیدان جہاد ہیں، انہی کے خون سے قوم و ملت کی تاریخ کو رنگینی اور رانائی نصیب ہوتی ہے، اور شہداء سے وہ کاملین امت بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جن کا عمل اور سیرت اس دنیا میں اسلام کی حقانیت پر شاہد عدل ہے، اور جن کا علم اور بصیرت قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوگا، جن کا ذکر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ: اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 143، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ یہاں پر چوتھے پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔